السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من شهد منكم الشهر فليصمه۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رواه البخاری ومسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی معزز و محترم و محتشم سامعین و سامعات، آج سے چند دروس استقبال رمضان کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کوشش کریں گے 10 سے 12 منٹ کا یہ درس ہو، اور اس میں صرف ایک ہم چیز ڈسکس کریں، ایک عنوان ڈسکس کریں، تاکہ اصل درس کا جو مقصد ہے، بات کو سمجھنا، ذہن میں بٹھانا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ واضح رہے۔ رمضان المبارک الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی معزز محترم مہینہ اور مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز منگل یا بدھ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے بڑی تفصیلات ہیں۔ ہر روز اگر ہم کئی گھنٹے لیکچر دیں، بات چیت کریں، تو یہ تشنگی پھر بھی رہتی ہے، لیکن ہم چند دروس صرف ایک عنوان بنا کر عرض کریں گے، اور پھر اس کی تفصیلات انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے روزے کی فرضیت۔ بنیادی عنوان ہمارا استقبال رمضان ہے، اور درس کا عنوان ہے روزے کی فرضیت۔ سب سے پہلے روزے کا جو عربی لفظ ہے صوم، اس کا معنی سمجھتے ہیں، وہ بھی مختصر۔ ابھی ہم نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ سے ہے، آیت مقدسہ نمبر 183 ہے، اور اسی طرح 185 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں،
اور دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، من شاہد منکم الشہر، جو شخص بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کو پائے گا فلیصمہ، پس اس کا روزہ رکھے گا، چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ یہ جو صیام لفظ ہے اس کا معنی ہے روزے، اور اس کا واحد ہے صوم۔ صوم کے لفظی معنی ہے امساک، یعنی رکنے اور بچنے کے، اور اصطلاح شرع میں یعنی شرعی اصطلاح کے مطابق صوم کا مطلب ہے کھانے پینے اور اسی طرح مرد اور عورت کے جو باہمی اختلاط ہے اس سے رکنا، اس سے باز رہنا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ اس کا ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے۔ جو ہی صبح صادق کا آغاز ہوگا ہم روزہ رکھیں گے، اور اس کا جو معیار ہے آج کل تو اذان ہے، اور ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت روزہ بند ہونے کا وقت ہے۔ غروب آفتاب، جو ہی سورج غروب ہوگا ہم روزہ افطار کر لیں گے، اور اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے پیش کر کے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی تربیت اور ٹریننگ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ میں نے لفظ اس لیے عرض کیے ہیں کہ روزے کی نیت، ایک تو نیت یہ ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ نیت ہے، لیکن روزے کی نیت دماغ میں اور قلب میں یہ رکھنا کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور اس روزے کے ذریعے ہم نے تربیت کروانی ہے، اپنی ٹریننگ ہم نے اللہ کے سے حاصل کرنی ہے۔ یہ روزہ گویا ہماری ٹریننگ کا ذریعہ ہے، تربیت کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزو، ہم کوئی بھی جو عبادت کرتے ہیں اگر اس عبادت کا وین واضح نہ ہو، عبادت تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کلام مقدس کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارے دماغ میں، ذہن میں اور دل میں یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ یہ کوئی رسم نہیں بلکہ ہماری اس سے تربیت ہو رہی ہے۔ جب ہمارا وین یہ ہوگا تو پھر ہم اس تربیت کے جو تقاضے ہیں وہ سمجھیں گے، اس کے نتائج سمجھیں گے، اور اگر محض ایک رسم ہم نے ادا کر رہے ہیں یا رسم ادا کر دی اور ہم فارغ ہو گئے تو اس کے اثرات آپ کی طبیعت پہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ نے فرض کیا ہے، ان چیزوں سے رکنا ہے، اور ہماری یہ تربیت کا ذریعہ ہے۔ جب یہ تربیت کا ذریعہ ہوگا اور ہماری نیت یہ ہوگی پھر اس کے نتائج پیدا ہوں گے۔ آج کے درس میں اتنا میرے عزیزو سمجھ لیجئے کہ روزہ رسم نہیں، تربیت ہے، ٹریننگ کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بات ہم اگلے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک جو اللہ کا مہمان ہے، معزز و محترم ہے، اس کو اسی طرح ڈیل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اور رمضان المبارک کے روزے کا مقصد جو تربیت ہے، اللہ رب العزت وہ ہمیں عطا فرمائے، اس کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔